Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I am Shaukat Ahmed Khan. As you know, I am teaching you sociology in class 12th at BHSS Heril. Dear students, today we will be discussing the demographic indicators. Dear students, آج کے اس ٹاپک میں ہم لوگ کچھ ایسے انڈیکیٹرز کو ڈسکس کریں گے جس سے آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے کہ کس طرح سے ہم پاپولیشن کی اسٹڈی کرتے ہیں، پاپولیشن کے بارے میں جانتے ہیں، وہ پاپولیشن جو کسی خاص یا کسی پرٹیکولر ٹیریٹری میں ریزائڈ کر رہی ہو یا کرتی ہو۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، چونکہ آپ جانتے ہو کہ ڈیموگرافی کس چیز کو بولتے ہیں، کیونکہ ڈیموگرافی میں ہم کسی پاپولیشن کے کمپوزیشنز کو پڑھتے ہیں، کسی پاپولیشن میں چینجز کیسے آتی ہیں، یہ چیزیں پڑھ لیتے ہیں۔ چونکہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی سوسائٹی کو ریڈ کرتے ہیں، کسی سوسائٹی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ سوسائٹی کس طرح کی سوسائٹی ہے۔ تو سوسائٹی سے ریلیٹڈ ساری چیزوں کو ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر چاہے وہ سرویز کے تھرو ہو یا سینسس کے تھرو ہو۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب یہ سرویز ہوتے ہیں یا سینسسز ہوتے ہیں، دیکھیں وہ کن چیزوں سے، ان میں کن چیزوں کی طرف دھیان دیا جاتا ہے یا کن چیزوں کو مد نظر رکھ لیا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، سب سے پہلی بات یا سب سے پہلا انڈیکیٹر جو ہے وہ ہے برتھ ریٹ۔ کیونکہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو برتھ ریٹ ہوتی ہے کسی بھی سوسائٹی میں، سوچنے والی بات ہے کہ جب تک نہ لوگ جنیں کسی سوسائٹی میں، تب تک سوسائٹی نہیں بن پائے گی، آگے نہیں بڑھ پائے گی۔ تو جو یہ ریٹس ہیں یا ریشوز ہیں، انہی کے ذریعے سے ہم اس ڈیموگرافک کنسیپٹس کو ایکسپریس کرتے ہیں۔ تو برتھ ریٹ کا مطلب ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم دیکھ لیتے ہیں کسی پرٹیکولر سوسائٹی میں کتنے نئے لوگ جنے یا کتنے نئے برتھس ہوئے۔ اب یہ نہیں کہ کتنی برتھس ہوئی، بلکہ اب ان میں سے جتنے لائیو رہے، یعنی وہ برتھس کسی سوسائٹی میں سے مان لیں ایک دن میں 100 بچوں نے جنم لیا، اس میں سے یہ ضروری نہیں ہے کہ 100 کے 100 سروائیو کریں، بلکہ اس میں سے 80 بچے ہی سروائیو کریں۔ تو اس ریٹ میں، اس انڈیکیٹر میں یا برتھ ریٹ کی طرف ہم جب جاتے ہیں کہ ڈیموگرافی میں، تو اس وقت ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ بچے کتنے ہیں جو جنہوں نے سروائیو کیا۔ تو یہ ریٹ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ریٹ ہم پر تھاؤزنڈ میں لیتے ہیں۔ پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس سال یا اس کی جو ڈیوریشن ہوتی ہے کہ وہ دیکھی جاتی ہے، وہ ایک سال لیا جاتا ہے کہ ایک سال میں کتنے بچے یا کتنے نئے لوگ جنے، پھر اس نمبر کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے 1000 سے، یعنی پاپولیشن کو ہم جب دیکھتے ہیں اس کو پر 1000 سے جانا جاتا ہے یا پر 1000 میں دیکھا جاتا ہے۔ تو جب ہم یہ برتھ ریٹ نکالتے ہیں، برتھ ریٹ نکالنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایک سال میں کسی پرٹیکولر ٹیریٹری میں کتنے بچے جنے، پھر اس کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں اس پوری پاپولیشن سے، جو اس سوسائٹی میں پوری پاپولیشن اسے ڈیوائڈ کرتے ہیں، پھر جو پرسنٹیج وہاں پہ نکلتی ہے اس کو ہم برتھ ریٹ بولتے ہیں۔ اسی طرح سے ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کا اپوزٹ ہے ڈیتھ ریٹ۔ تو ڈیتھ ریٹ بھی اسی طرح سے پر 1000 میں دیکھا جاتا ہے کہ اس سال اس سوسائٹی میں کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی۔
تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ امپورٹنٹ دو انڈیکیٹرس ہیں جس سے یہ پتہ چل اس سوسائٹی کی گروتھ ہوئی یا یہ سوسائٹی ڈکلائن ہو رہی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس پچھلے کئی سالوں سے یا پچھلے کئی دہائیوں سے ہم لوگوں کو بائی لا ہم سے یہ ریکوائر کیا یا ہمیں اس بات کے لیے مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کی سوسائٹی میں جب بھی کوئی نیا بچہ جنم لے یا کوئی مر جاتا ہے تو اس کی رپورٹ وہاں کے یا جو ہیلتھ سینٹر ہے یا کوئی میونسپلٹی ہے وہ دیکھا جاتا ہے، وہاں پہ رپورٹ کریں تاکہ یہ کام ہے یہ اپڈیٹڈ رہے کہ ہماری سوسائٹی گروتھ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی یا ڈکلائن ہی ہو رہی ہے. جب ہم یہ ڈاٹا ڈے بائی ڈے اپڈیٹ کرتے ہیں تو اس سے ہم اپڈیٹڈ رہتے ہیں اپنی سوسائٹی کے بارے میں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس کر لینا چاہیے جب بھی کوئی نیا بچہ جنم لے اس کا اندراج کرانا چاہیے، یعنی اس کی رجسٹریشن کروانی چاہیے، یا کوئی اگر مرتا ہے تو اس کی رجسٹریشن کرنی ہی چاہیے، کیونکہ 10 سالوں کے بعد سینسس ہوتے ہیں. 10 سالوں میں یہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ان 10 سالوں میں ایگزیکٹ فگر کیا ہے. اس لیے اگر لوگ اویئر ہو جائیں ان چیزوں کی رجسٹریشن کروائیں تو اس سے بڑی آسانی ہوتی ہے پھر صحیح فگرز دیکھنے میں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہاں پہ ایک بات میں ایک امپورٹنٹ بات ہے وہ میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ڈفرینسز ہوتے ہیں، مطلب برتھ ریٹس کتنے بچے اس سال یعنی ایک سال میں کتنے بچے جنے اور کتنے لوگ یا کتنے بچے پھر کوئی بھی جو مرے کتنے مرے، تو اس سے ایک امپورٹنٹ چیز سامنے آتی ہے کہ اگر یہ ڈفرینس ڈیتھ ریٹ اور برتھ ریٹ کی ڈفرینس 0 ہو جائے تو اس صورت میں ہم کہتے ہیں کہ the population has stabilized اور has reached the replacement level. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے ریپلیسمنٹ لیول ہوتی ہے وہ ریٹ جہاں پہ ہم اولڈر ونز کو جو ڈائی آؤٹ ہوتے ہیں اولڈر ونز کو ریپلیس کرتے ہیں نیو ونز سے. تو اسی طرح سے کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پہ یہ نگیٹو میں چلتے ہیں، جہاں پہ زیادہ لوگ مرتے ہیں اور کم جنم لیتے ہیں. اسی طرح سے اس کے برعکس کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں پہ زیادہ جنم لیتے ہیں، برعکس اس کے کہ کچھ وہاں کے جو باقی لوگ ہیں وہ جو مر جاتے ہیں. مطلب جس طرح سے انڈیا کی پاپولیشن بڑھتی ہی جاتی ہے، تو جیسا کہ 2011 کے سینسس کے مطابق انڈیا کی پاپولیشن 125 کروڑ تھی. تو آج دیکھا جاتا ہے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے یا ایگزیکٹ فگر نہیں ہے، it has reached 130 کروڑ. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کے بعد اور ایک امپورٹنٹ انڈیکیٹر ہے وہ ہے دا فرٹیلیٹی ریٹ. جو فرٹیلیٹی ریٹ کا مطلب ہے it refers to the number of live births per 1,000 women in the child bearing age group. اٹ از ایکچولی کریوڈ ریٹ. مطلب یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو عورتیں تقریباً 15 سے 50 ایئرس تک کی ہوں ان کو دیکھا جاتا ہے کہ کسی سوسائٹی میں اتنی عورتیں کتنی ہیں کہ جو بچے جن سے جو بچے دے سکتے ہیں. تو اس کو ہم بولتے ہیں اسٹوڈنٹس فرٹیلیٹی ریٹ. اس سے مطلب یہ بڑا انڈیکیٹر نہیں ہے جس سے اندازہ لگایا جا سکے، لیکن یہ بھی ایک انڈیکیٹر ہے کس کے لیے؟ ڈیموگرافی کے لیے. اس کے بعد بات ہے انفینٹ مورٹیلیٹی ریٹ کہ کتنے بچے یعنی مطلب کسی سوسائٹی میں کتنے بچے جو 1 سال کے مطلب حالانکہ وہ برتھ ریٹ میں آئے تھے اس وقت ہم نے ان کو گنا تھا یا کیلکولیٹ کیا تھا، اب کتنے بچے ایسے ہیں جو 1 سال کے بعد مر گئے. پر پھر اس ایوریج کو یا اس ریٹ کو دیکھا جاتا ہے پر 1000 لائیو برتھس میں سے. اسی طرح سے میٹرنل مورٹیلیٹی ریٹ. میٹرنل مورٹیلیٹی ریٹ ہوتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس اٹ از دا نمبر آف وومن who die in چائلڈ برتھ پر 1000 لائیو برتھس. مطلب
کتنی عورتیں یا کتنی عورتیں اس وقت کتنی عورتوں کی ڈیتھ اس وقت ہوئی جب انہوں نے بچوں کو جنم دیا. تو یہ چیز بھی دیکھی جاتی, اس کو بھی کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. اسی طرح سے لائف ایکسپیکٹنسی ریٹ. اسٹوڈینٹس لائف ایکسپیکٹنسی ریٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کس سال کی عمر میں یا کتنے سال کی عمر میں لوگ مر جاتے ہیں. حالانکہ یہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے. ہاں البتہ ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ کسی پرٹیکولر ٹیریٹری میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایوریج ریٹ کیا ہے, کہ کس سال تقریباً کتنے سال کی عمر میں لوگ مر جاتے ہیں. تو پھر اس ایک ریٹ کو یا پھر اس ایج کو یا تو اتنے سالوں کو اتنے سالوں کو ایک پوائنٹ رکھا جاتا ہے کہ اس پوائنٹ پہ یا اتنے سالوں کے بعد ایک آدمی یہاں پہ مر جاتا ہے. تو اس ایج کو ہم کیا بولتے ہیں, لائف ایکسپیکٹنسی ریٹ. تو یہ چیز بھی دیکھی جاتی ہے. سیکس ریشو ہوتا ہے کہ کتنی عورتیں اور یا کتنے مرد ہیں ایک سوسائٹی پر 1000 میں دیکھا جاتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس کا مطلب سیکس ریشو کا مطلب یہ ہے کہ ایک پرٹیکولر سوسائٹی میں کتنی میلز ہیں اور کتنے فیمیلز ہیں. پھر اس کو ایوریج اس کی ایک ایوریج نکالی جاتی ہے کہ پر 1000 وومن میں وہ اگر ایک سائڈ میں 1000 وومن رکھی جائے تو دوسری طرف میں دیکھا جاتا ہے اس کے برعکس اس سوسائٹی میں کتنے مرد ہیں, یا اگر ایک سائڈ میں مرد رکھے جائے. حالانکہ دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ یہ ہے کہ فیمیلز ہی سروائیو کرتی ہیں. حالانکہ کچھ ممالک میں یا کئی جگہوں پہ ایسا بھی کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ پریفر میلز کو ہی کیا جاتا ہے, لیکن قدرت کا قانون ہے تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی برابر ہوگا. تو اتنی بھی زیادہ ڈفرینس نہیں ہے. حالانکہ دیکھا گیا ہے کہ 943 to 952 فیمیلز ہیں کن کے برعکس 1000 میلز کے برعکس. لیکن اگر دیکھا جائے تو ہم سوسائٹیز میں یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ پریفر کیا جاتا ہے کہ میل بیبی ہی جنم لے یا میل بیبیز کو ہی پریفر کیا جاتا ہے. حالانکہ قدرت کا قانون یہ ہے, دیکھا گیا ہے کہ زیادہ فیمیلز ہی سروائیو کرتی ہیں کیونکہ ان میں ایک ریزسٹنس ہوتی ہے ڈیزیز کو برداشت کرنے کی, یعنی ڈیزیز کو زیادہ برداشت کرتی ہیں انفینسی میں, یعنی جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں تو اس سے زیادہ فیمیلز ہی سروائیو کرتی ہیں. تو یہ چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں کہ کسی سوسائٹی میں سیکس ریشو کیا ہے. اس کے بعد ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس ایج اسٹرکچر. ایج اسٹرکچر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی پرٹیکولر سوسائٹی میں یعنی ڈیموگرافی میں یہ چیز بھی دیکھی جاتی ہے کہ کسی پرٹیکولر سوسائٹی میں بچے کتنے ہیں, بوڑھے کتنے ہیں, جوان کتنے ہیں. مطلب اس کے لیے ایک ایج گروپ رکھا جاتا ہے کہ اس ایج گروپ کے لوگ کتنے ہیں. مطلب جس طرح سے یورپین سوسائٹیز میں وہاں پہ زیادہ بوڑھے لوگ ہیں, وہاں پہ زیادہ بوڑھے لوگ ہی ہیں. حالانکہ اگر انڈیا میں دیکھا جائے یا چائنا میں دیکھا جائے تو یہ آبزرو کیا گیا ہے کہ یہاں پہ ینگر جنریشن زیادہ ہے, تو یہاں پہ ینگ لوگ زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو اولڈر ونز. تو اس چیز کو ہم ایج اسٹرکچر بولتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس کے بعد ہم نیا ٹاپک پڑھیں گے انشاءاللہ. تو تب تک کے لیے آپ لوگ اسٹے ہوم, اسٹے سیف, اینڈ تھینک یو فار ہیونگ